الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 27 تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں سورہ البقرہ اور سورہ حج میں حج سے متعلق بہت سی آیات آئی ہیں، اور انہی میں سے ایک آیت میں نے آج منتخب کی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ حج کے بارے میں تو بہت سی آیات، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں قرآن میں ایک ہی آیت آئی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 60، جس میں تفصیل سے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح نماز کے بارے میں بہت سی آیات ہیں، لیکن اس میں صرف نماز قائم کرنے کا کہا گیا، لیکن نماز کی تفصیلات نہیں آئیں۔ لیکن قرآن میں حج کے بارے میں بہت سی تفاصیل بتائی گئیں۔ اس سے حج کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حج کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی اور اس کا اجر بھی بتایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کیونکہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خواتین، کمزور اور بوڑھوں کا جہاد حج ہے۔ جب حاجی تلبی کہتا ہے تو زمین کے تمام پتھر اور درخت اس کے ساتھ تلبی کہتے ہیں۔ ایک نفلی طواف ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حج کے اجر کے بارے میں امام مسلم ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں، قال عمر بن عاص کہتے ہیں، ما جعل اللہ اسلام فی قلبی، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا، آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت ابسط یمینک، تو میں نے کہا کہ اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھائیے، فلا بایعک، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، تو آپ نے اپنا ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ قال، میں نے کہا، فقبضت یدیہ، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ قال ما لک یا عمر، تو حضور نے فرمایا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ قال قلت اردت، تو میں نے کہا کہ قلت اردت، میں یہ خواہش کرتا ہوں، اشترط، کہ میں ایک شرط رکھوں۔ قال تشترط بما، تو حضور نے پوچھا کہ تم کون سی شرط رکھنا چاہتے ہو؟ بماذا قلت ان یغفر لی، قال، تو میں نے کہا کہ میں یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، یعنی میں جو اسلام لے کر آ رہا ہوں میرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ قال اما علمت، کیا تم جانتے نہیں اے یا عمر، اے عمر، ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کے بعد اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنے کے بعد ہجرت سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے کے بعد بھی اس سے پہلے کے تمام انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل صفر ہو جاتے ہیں۔ حج کے اور بھی بہت سے فوائد بیان کیے گئے۔ اسی سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ تم لوگوں کو بلاؤ حج کی جانب تاکہ وہ آ کر دیکھیں کہ ہم نے حج میں کتنے فائدے رکھے ہیں۔ حج مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع، انٹرنیشنل گیدرنگ ہے۔ یہ اسلام کی قوت کا، اسلام کی شوقت کا مظاہرہ ہے۔ یہ ذاتی سطح پر تو روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، لیکن اجتماعی سطح پر اور دنیا کے لیول پر یہ اسلام کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ پہلے 150 سالوں میں حج میں تمام ذمہ داران حکومت شریک تھا، پلاننگ کی جاتی اور آئندہ کے لیے ہدایات دے کر انہیں روانہ کیا جاتا، لیکن اس بعد میں یہ ختم ہو گئی۔ حج جو ہے بڑی جامع عبادت ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہوگا، یقیناً آپ نے غور کیا ہوگا کہ نماز صرف جسمانی عبادت ہے، روزہ جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، لیکن حج کے اندر جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور جسمانی صحت استطاعت بھی ہے۔
اسی لیے حج کو افضل ترین عبادت اور جامع ترین عبادت امام ابو حنیفہ نے کہا ہے۔ دیکھا جائے تو حج ایک معجزہ ہے، 150 ممالک سے آئے ہوئے 30 لاکھ افراد کا اجتماع، الفاظ ہی نہیں ایکشن، اور ایک استو امام ایک دفعہ استو کہتے ہیں تو 30 لاکھ حاجی فوراً صفے بنا لیتے ہیں۔ یہ 30 لاکھ کی جب فگر پرانی ہے، پچھلے سال تو نہیں تقریباً حج کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے 25-30 لاکھ افراد یہ اس سے زیادہ حج کیا کرتے تھے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ تو یہ اتنے لاکھوں حاجی ایک آواز پر صفے بنا کے سیدھے اور خاموش ہو جاتے ہیں، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ پھر یہ کہ 9 ذی الحجہ کا دن بڑا اہم دن ہے، جس دن عرفہ ہوتا ہے، اور اس دن 24 گھنٹے میں یہ 30 لاکھ حاجی 22 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک آرگنائز ڈرل ہے اور یہ تربیت کا ایک مکمل پروگرام ہے۔ لیکن اتنی تربیت کے بعد عام طور پر دیکھا جاتا ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ حج کے فوائد نظر نہیں آتے، نہ حاجی بدلتے ہیں، نہ معاشرہ بدلتا ہے۔ اور اسی کا رونا اقبال نے رویا، کہا کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ یعنی لوگ حج کر کے آتے ہیں، زمزم لے آتے ہیں، جائے نماز اور تسبیح لے آتے ہیں، لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی اور تحفہ نہیں؟ یعنی کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی پیغام وہ لے کر نہیں آتے، یعنی کوئی اصلاح کا پیغام، کوئی کردار میں تبدیلی کا پیغام یہ نہیں آتا، بس صرف لوگ زمزم تسبیح اور جائے نماز لے کر آ جاتے ہیں۔ تو حج کے بعد مسلمانوں کے حالات بہتر ہوتے، کیوں بہتر نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ حج کے مناسک کی حکمتیں نہیں سمجھتے، حج کے مقاصد کو نہیں جانتے، حج کے بعد حج کی برکتوں کو سنبھال کر نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا تصور دین نامکمل ہے، نماز روزہ کرتے ہیں لیکن لین دین کے معاملات، رسم و رواج کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ہم خاندان کے مطابق اور ملک کے مطابق اور لوگوں کے کلچر کے مطابق یہ چیزیں کرتے ہیں۔ ہم عبادات اور شریعت میں تعلق قائم نہیں کر پاتے۔ عبادات وہ ہیں جو کہ ہم ادا کرتے ہیں، شریعت اسلام کا وہ حصہ جو کہ نافذ کیا جاتا ہے قانون کی شکل میں، ان دونوں میں تعلق قائم نہیں کر پاتے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ دونوں اہم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تو وجوہات کو سمجھنے کے لیے مناسک حج کی حکمتیں کیا ہیں اسے سمجھنا چاہیے، حج کا مقصد کیا ہے، حج کا پیغام کیا ہے۔ حکمتیں جو مناسک ہیں حج کے، اس میں بڑی حکمتیں رکھی گئی ہیں۔ احرام پہنتے ہیں، 2 سادہ کپڑے، تولیہ نما چادریں ہوتی ہیں، امیر سے امیر شخص اور غریب ترین شخص کا ایک جیسا لباس، سادہ مساوات، اور پھر یہ ایک لحاظ سے کفن کی یاد، موت کی یاد بھی ہوتی ہے۔ جب انسان کا انتقال ہوگا تو دوسرے لوگ انسان کے نارمل کپڑوں کو اتار کے اور یہ اس طرح یہ 2 چادریں اسے پہنائیں۔ پھر حج میں تلبیہ کرنے کا حکم ہے، تلبیہ کہنے کا حکم ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ یہ توحید کا بار بار اعادہ، بار بار کہنا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ملک پورے کا پورا تیرے لیے ہے۔ یہ زور زور سے کہنا، گویا توحید کا بار بار جو ہے اقرار کرنا، توحید پکڑ لینا، یہ تلبیہ کا مقصد ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الحج العج والسج، بہترین حج وہ ہے جس میں بلند آواز سے تلبیہ کہی جائے، یعنی جتنی زور سے تلبیہ کہی جائے گی اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ پھر تلبیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ کی بادشاہی کا اعتراف بھی ہے، گویا ہم یہ حج میں بار بار اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر طواف، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پر دنیا میں اپنا گھر بنا دیا، تو ہم اس گھر کے گرد چکر لگا کر طواف کر کے اللہ تعالیٰ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کا گھر ہے تو گھر میں جب مہمان کوئی آتا ہے تو پہلے تو وہ قدوم یعنی طواف قدوم، یعنی وہ آتا ہے تو اس کی جناب وہ طواف قدوم سے مہمان نوازی ہوتی ہے، جب ودا ہوتا ہے تو اس کے طواف ودا سے اسے رخصت کیا جاتا ہے۔ پھر حجر اسود ہے، جنت کا پتھر ہے، حدیث میں آتا ہے یہ قیامت میں گواہی دے گا، اور قیامت میں حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، یہ بولے گا کہ فلاں فلاں شخص میرے پاس آئے تھے، مجھے بوسہ دیا تھا یا مجھے استلام کیا تھا۔ پھر وہاں زمزم ہے، زمزم اور سیدہ حاجرہ سلام علیہ سے متعلق ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ آپ علیہ السلام کا توکل اور اعتماد اللہ تعالیٰ پہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان آپ نے چکر لگائے پانی کی تلاش میں، تقریباً 3.5 کی دوڑ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. تو زمزم دراصل ایک انعام ہے جو کہ سیدہ حاجرہ کے توکل اور اعتماد کا نتیجہ ہے. زمزم کے بارے میں آتا ہے خیر معاون علی وجہ الارض، یہ زمین کے چہرے کا سب سے بہترین پانی ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، یہ زمزم کا پانی ہر اس چیز کے لیے شفا ہے جس کے لیے اسے پیا جائے، یعنی کوئی بیماری ہو اس میں اسے پیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی. صفا مروہ کی صحیح بھی حضرت حاجرہ سلام علیہ کی یاد میں کی جاتی ہے. آپ نے توکل کیا لیکن کوشش بھی کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت بخشی کہ انبیاء سے بھی یہ صحیح کروائی. یعنی انبیاء نے بھی ہماری ماں حضرت عائشہ سلام علیہ کی یاد میں صفا مروہ کے درمیان صحیح کی. پھر عرفات کا میدان حشر کی یاد دلاتا ہے. تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے جس طرح کے حشر کے دن جمع ہوں گے، اور یہ وہی میدان ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری وحی نازل ہوئی، دین مکمل ہوا. اور آپ نے یہاں پر تاریخی خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا. یہ خطبہ حجۃ الوداع بڑی اہم چیز ہے، اور آپ نے 3 روز تک 3 مختلف مقامات پر یہ خطبہ دیا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ عرفات سے واپس آ کر جب منی میں رکتے 3-4 دن کے لیے تو اپنے اپنے آبا و اجداد کی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اپنے آبا و اجداد کی نہیں بلکہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو گویا منی میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تکبیر، تحلیل اور جو ہے ہمیں تمہید کرنے کا حکم دیا گیا. رمی جمرات دراصل مجاہدانہ زندگی کی تیاری ہے کہ اب جہاد کرنا ہے، یہاں جانے کے بعد محنت والی زندگی ہوگی، اور حلق یا تقصیر کروانا یہ گناہ معاف ہونے کے بعد نوزائیدہ بچے کی طرح عقیقے کے وقت بال جس طرح کاٹے جاتے ہیں، کٹوائے جاتے ہیں، بالکل وہی معاملہ ہے. اور عربوں میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب کوئی غلام آزاد ہوتا تو اپنے سر کے سارے بال کٹوا دیتا، گویا کہ وہ اب وہ غلامی سے آزاد ہو گیا ہے. قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. 98 ایئرس کی عمر میں اکلوتے بیٹے کو وحی کی بنیاد پر ذبح کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بدلے میں دمبا بھیج دیا، اور اسی کی یاد منائی جاتی ہے. یہ دراصل ابراہیم السلام کی سنت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے. جان، مال اور اولاد سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے ہمتاً گوش رہا کرتے تھے. پھر یہ قربانی دراصل اظہار نعمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور پر قدرت عطا کی ہے. اس سے غریبوں کو گوشت مل جاتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں افراد کو جو ہے وہ حج اور دوسری عید کی قربانی کی وجہ سے بہت سا کاروبار بھی مل جاتا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف، سعی، رمی جمرات، یہ سب مناسک اللہ کی یاد کے مختلف طریقے ہیں. یعنی یہ تمام مناسک دراصل یہ اللہ کی یاد کے طریقے ہیں. اور اللہ کی یاد کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور یہی حج کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو حاصل کر لیں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن کا نام ہے. یعنی کیا عرفہ کے دن کی خاص بات کیا ہے؟ کہ وہاں دعائیں کی جاتی ہیں اور خطبہ پڑھا جاتا ہے. یعنی یہ اتنا خاص دن ہے، اس کا یہ خاص وقت ہے کہ اس کے لیے نمازوں کو آگے پیچھے کیا گیا. عصر کی نماز کو وقت سے پہلے ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. مغرب کی نماز کو دیر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تاکہ یہ ظہر سے لے کر اور مغرب کے وقت تک مستقل جو ہے لوگوں کو وقت مل جائے تسلسل کے ساتھ، جس میں وہ دعائیں کر سکیں، اور خطبہ سننے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے کھڑے ہو کر بیت اللہ کے جانب منہ کر کے وقوف کے انداز میں جو ہے وہ دعائیں کریں. یہ خاص وقت جو ہے اس کے لیے مخصوص ہے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج پر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے شاگرد نے کہا کہ اس دفعہ تو بہت لوگ حج پر آئے ہیں. کہا نہیں، کم لوگ حج پر آئے ہیں. شاگرد کو حیرت ہوئی. اتنے میں ایک شخص روتا ہوا وہاں سے گزرا. وہ اپنے ماحول سے بے خبر، اپنی دعاؤں میں، اپنی گریہ زاری میں اللہ سے مانگنے میں مصروف تھا. سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ ان کم لوگوں میں سے ایک ہے. یعنی جو کم لوگ حج پر آئے ان میں سے ایک ہے. یعنی یہ بالکل للہیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی دعا جو کہ عبادت ہی کی شکل ہے، اسے مصروف ہے.
اللہ تعالیٰ سے حج میں کیا مانگا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا، یہ فرمایا کہ جب تم مناسک کے حج ادا کر لیا کرو تو اللہ تعالیٰ کا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اپنے اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تو اپنے آباء و اجداد کا کرتے تھے، او اشد ذکر، یا اس سے بڑھ کر۔ پھر فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، یعنی صرف دنیا مانگتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ان کو دنیا مل جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کو ملے گا اپنے حصے کا وہ انعام جس کے لیے انہوں نے محنت کی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ یہ بتا دیا گیا کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو صرف دنیا نہ مانگو، دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، ہماری توقعات اور ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ حج پر جاؤ تو کھل کر دعا مانگو، ہر چیز مانگو، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ تو حج کا پیغام کیا ہے؟ حج کا پیغام ایک تو یہ کہ احرام کی شکل میں بتایا گیا کہ سادہ زندگی اختیار کرو، تلبیہ کی شکل میں ہمیں کہا گیا کہ شرک کو چھوڑ دو، عقیدہ توحید کو پکا کر لو، اس پہ جم جاؤ، بار بار اس کا اعادہ کرو، اور یہ جس طرح مناسک پورے کے پورے ایک ساتھ مل کر ادا کیے جاتے ہیں، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ تم متحد ہو جاؤ، مسلمان اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو۔ اور پھر عرفہ میں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کو یاد رکھو، جس طرح تم آج یہاں جمع ہوئے ہو اسی طرح حشر میں جمع ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ اور پھر قربانی کے ذریعے اس بات کا پیغام دیا گیا کہ اسوہ ابراہیم کو سامنے رکھو، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، شرک کے خلاف جہاد کیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، آگ میں جلنا قبول کر لیا، اپنا شہر چھوڑنا پسند کیا، لیکن توحید پر کمپرومائز نہیں کیا، اور ان کی زندگی پوری کی پوری جو ہے وہ للہیت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے گزری۔ تو یہ اسوہ ابراہیم کو ہمارے سامنے رکھنے کے لیے، تاکہ ہم اسے بھی تازہ رکھیں، قربانی کی رسم باقی رکھی گئی۔ حج کے پیغام کے بارے میں یہ کہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کے علاوہ حج کا پیغام سب سے بہتر پیغام وہی ہو سکتا ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے کی شکل میں دیا، کیونکہ آپ سے بہتر بات کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، کسی نبی کی نہیں ہو سکتی، اور جو پیغام آپ نے دیا وہی پیغام ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا پیغام دیا۔ یہ پیغام حاجیوں کے لیے بھی ہے اور غیر حاجیوں کے بھی، جو حج پر آئے ہیں آئیں گے، جو نہیں آ سکے اور آئندہ آئیں گے، تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے جو کہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں دیا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری بات اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو، شاید اس سال کے بعد اس جگہ میری تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو سکے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ دیکھو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر ہاں تقویٰ کے سبب سے، یعنی جو متقی ہوگا اسے فضیلت حاصل ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کیا جائے تو اس کا قصاص یعنی بدلہ لیا جائے گا، یعنی اس کا قانون نافذ کیا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں، دیت لینے پہ تیار ہو جائیں، تو دیت بھی آپ نے مقرر فرما دی قیامت تک کے لیے کہ وہ 100 اونٹ کی مقدار، یعنی 100 اونٹ کی قیمت کے برابر ہے۔ اور پھر آپ نے سود کے بارے میں کہا کہ سود آج سے حرام ہے، اور اپنے اپنے خاندان کا سود معاف کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام خون کسی نے قتل کیا، اور عرب چونکہ بدلہ لیا کرتے تھے قتل کر کے، آپ نے فرمایا کہ تمام خون یعنی انتقام بھی کالعدم ہے، وہ بھی آپ نے سسپینڈ کر دیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری کھال یعنی تمہارا جسم، تمہاری جلد، تمہارا بدن بھی ایک دوسرے کے لیے محترم ہے، یعنی تم زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، اپنے بھائی کی عزت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کوئی بھی دوسرے کی توہین کرے نہ غیبت، یعنی نہ تو توہین کرے اور نہ غیبت۔ مسلمان کا مال حلال اور جائز نہیں، یعنی کسی کے مال پر قبضہ کرنا، کسی کی پراپرٹی پر، پلاٹ پر یا اس کی قیمت پر قبضہ کرنا، یہ جائز نہیں۔ ہاں تو خوشی سے دے دے تو اس کی مرضی ہے۔ اور مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ مجاہد وہ ہے جو عبادت کے لیے اپنے نفس کا مقابلہ کرے، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔
اور پھر آپ نے نصیحت کی کہ عورتوں اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھو، خیانت، چوری اور زنا سے بچو، اللہ سے ڈرو، ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپ تول میں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرو، وراثت کو تقسیم کیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ یہ وہ خطبہ ہے، اس کے چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس خطبے سے علماء نے 48 اخلاقی اور قانونی دفعات پوائنٹ اخذ کیے ہیں جن پر عمل کیا جائے تو حج اور خطبہ حجۃ الوداع کا مقصد پورا ہو جاتا ہے جو کہ ہم سے مطلوب ہے۔ یہ خطبہ دینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا هل بلغت، تو کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ تو صحابہ نے یک زباں ہو کر کہا وقد بلغت ادیت ونصحت، ہاں آپ نے یہ تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے پہنچا دیا، ادیت آپ نے حق ادا کر دیا، ونصحت اور آپ نے نصیحت کر دی۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ کو گواہ ٹھہرا کر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، تو جو لوگ یہاں موجود ہیں میرے اس خطبے کو، میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی جو آ نہیں سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ آپ کی نصیحت ہے، یہ گویا ایک نصیحت ہے جو کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام امت کے لیے کی کہ میرے اس خطبہ حجۃ الوداع کو جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ عام لوگوں تک اور غائبوں تک، ان لوگوں پر جو نہیں آ سکے ان تک پہنچا دو۔ گویا اس میں دین کی تبلیغ کا، اسلام کی دعوت کو آگے پہنچانے کا حکم ہے۔ یہ آخری نقطہ کہ اس پیغام کو آگے پہنچانا، یہ امت مسلمہ کا مشن ہے، چونکہ ہم نہ تو یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اپنے مشن سے ہٹے ہوئے ہیں، اور نہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہماری عبادت، ہماری دعاؤں اور ہماری نیکیوں کے رزلٹ نہیں نکل رہے ہیں۔ اگر ہم بیت اللہ کو دیکھ کر، اس کا طواف کر کے اللہ سے رشتہ جوڑ کر خود کو بدل لیں، اپنی اخلاقی حالت کو بہتر کر لیں، اپنی روحانی حالت کو اچھا کر لیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کریں، خلوص اور مکمل اطاعت کے جذبے کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع پر عمل کریں، اور حجۃ الوداع کے خطبے کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں دیے ہوئے قوانین، حجۃ الوداع کے خطبے میں دیے گئے قوانین، چوری، زنا اور قتل کے قوانین پر عمل کریں اور کروائیں، سودی کاروبار سے رک جائیں، اس کے خاتمے کی کوشش کریں، تو حج کے نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہی حج کا پیغام ہے، یہی حج کا پیغام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو مزید آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنا کر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیر۔